والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عجیب و غریب مخلوق نفس انسانی ہے. ہمارا نفس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار تخلیق ہے. جس مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑی عظیم آفاقی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، سورج کا تذکرہ فرمایا اور اس کی قسم کھائی، اس کو اللہ نے اپنی ذات و صفات کا گواہ بنا کر پیش کیا. والشمس وضحاها، اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ فرمایا اور اس کو بھی اپنی ذات و صفات، اپنی قدرت و رحمت کی گواہ کے طور پر پیش کیا، اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے دن کو اور رات کو بڑے اعزاز اور عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس کی قسم کھائی، اور دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ذات و صفات کی دلیل اور گواہ کے طور پر پیش کیا. اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بھی اسی طور پر قسم کھا کر نفس انسانی کی اور انسانی نفس کو اپنی قدرت کے ثبوت اور گواہ کے طور پر پیش فرمایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. سورج اور چاند، دن اور رات اور آسمان اور زمین، انہی مخلوقات کے ساتھ جن کا عجیب و غریب ہونا، پراسرار ہونا، بڑا ہونا، جلیل القدر اور عظیم الشان ہونا، یہ بالکل ہر آدمی کے سامنے ہے. آسمان کیسی زبردست مخلوق ہے، زمین کیسی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، اور اسی طرح روزانہ یہ ایک بہت تفصیلی فلکیاتی نظام کو ایسا سیٹ کرنا کہ زمانے کا کچھ حصہ دن بن جائے جس میں انسان روزی روٹی کی خوب محنت کرے، دوڑ بھاگ کرے، اور زمانے کا کچھ حصہ رات بن جائے جس میں انسان آرام کرے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں.
ایک تو سادہ سا انداز ہمارا سوچنے کا ہے کہ بھئی دن اور رات، کیونکہ روزانہ آتے ہیں دن اور رات تو کوئی اچنبھے سے ان کو نہیں دیکھتا، کوئی ان پر غور نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے بار بار غور کرنے کی طرف دعوت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ تو ایک ایمان والا، علم والا استاد، ایک معلم جب سائنس کے کلاس میں پڑھائے گا اور وہ گویا نقشوں اور چارٹس کی مدد سے بلکہ ویڈیو اور سی ڈیز کی مدد سے دکھائے گا کہ کتنا تفصیلی اور پراسرار فلکیاتی نظام ہے جو حرکت میں آتا ہے اور چکر لگاتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ دن اور رات آتے ہیں، تب انسان کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ کتنا لمبا سفر طے ہوتا ہے روزانہ، کتنے سیارے گردش کرتے ہیں، ایک پورا گیلیکسی ہے، کہکشاں ہے، سیاروں کا، ستاروں کا، سورج و چاند کا ایک ایسا عجیب و غریب نظام ہے جو نظام پورا کا پورا اپنے ایک صحیح سسٹم میں حرکت کرتا ہے، ایک پروگرام ہے جو اس کا بنا دیا گیا ہے، کل فی فلک یسبحون، تب جا کر یہ دن اور رات آتے ہیں۔ تو جتنی اہمیت اور عظمت اور ایک عجیب و غریب مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہمیں سورج اور چاند، زمین اور آسمان، دن اور رات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کو دیکھو، ان پر غور کرو، تو تم کو تمہارا رب، تمہارے رب کی قدرت سمجھ میں آئے گی، تمہارے رب کی صفات کچھ سمجھ میں آئیں گی، اور تم جتنا زیادہ غور کرو گے اتنا زیادہ تم کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی، جھکتے چلے جاؤ گے تم اس رب کی عظمت کے سامنے۔ تو اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفسوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے نفس سے یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ نفس نہ ہوتا تو آج ہم اور آپ بھی یہاں نہ ہوتے، دنیا ہی میں نہ ہوتے، پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اشاروں کو سمجھیے، یہ انسانی نسل کا چلنا، آبادی کا بڑھنا، یہ کس کا طفیل ہے؟ جناب نفس علیہ السلام۔ آج تک تو نفس پر صرف لعنت سنتے ہیں، آج فضائل نفس پر بیان ہو۔ یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے نفس، ہمیشہ تبرہ سنتا ہے، اس کی مدح کوئی کرتا ہی نہیں۔ یہ نفس نہ ہوتا تو کارخانے نہ ہوتے، فیکٹریاں نہ ہوتی، کمپنیاں نہ بنتی، چیزیں نہ بنتی، سڑکیں نہ بنتی، دنیا ترقی نہ کرتی، دنیا اسی پتھر کے دور میں رہتی۔ سارا کھیل نفس کا ہے۔ یہ نفس نہ ہوتا تو ساری دنیا کے انسان لاشوں کی طرح کاہل پڑے رہتے، کوئی امنگ ہی نہ ہوتی، کوئی حوصلہ ہی نہ ہوتا، کوئی شوق ہی نہ ہوتا، کوئی ولولہ ہی نہ ہوتا، کوئی جذبہ ہی نہ ہوتا، کچھ ہوتا ہی نہیں، قبرستان میں اور مکان میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا۔
اگر یہ نفس نہ ہو. ساری حرکت، ساری دوڑ بھاگ، ساری سرگرمی، ساری ایکٹیویٹی، یہ سب کس کا طفیل ہے؟ نفس. آج مان گئے. اب تک تو خالی اس کو بدماش سمجھتے تھے. اس نفس کا بہت احسان ہے دنیا پر. یہ نفس عجیب و غریب مخلوق ہے. یہ نفس نہ ہوتا تو کھانا پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی جانوروں کی طرح کچی سبزیاں کھا لیتے، شیر کی طرح کچا گوشت کھا لیتے. یہ نفس ہے جو ذائقے پیدا کرتا ہے، تراش خراش پیدا کرتا ہے، لباس کی، مکانوں کے ڈیزائن بناتا ہے. یہ نفس عجیب و غریب ہے. ہر زندگی کے پہلو میں اس نفس کا دخل ہے. یہ نفس نہ ہوتا، صرف عقل ہوتی تو کوئی عقل مند انسان کبھی شادی کرنے کی غلطی نہ کرتا. کیونکہ عقل تو سمجھاتی کہ تمہارا دماغ خراب ہے. اچھے بھلے آزاد رہتے ہو چین سکون سے، نہ مننے کی اماں نہ منا، نہ بیماری نہ تنخواہ نہ کچھ مکان نہ جھگڑا نہ کچھ مسئلے ہی، نہ میکا نہ سسرال، نہ بہو نہ داماد. کتنے چین سے رہتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تم شادی کرنے گئے. یہ نفس نہ ہوتا، صرف عقل ہوتی تو جج لوگ جو مقدمے کی سزا سناتے تو سزا یہ سناتے کہ اس نوجوان کی شادی کر دی جائے. اور وہ نوجوان مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج صاحب سے کہتا کہ آپ اور کوئی سزا دے دیجئے، بھلے عمر قید دے دیجئے. عمر قید میں پھر بھی میں 14 سال میں رہا ہو جاؤں گا، لیکن یہ والی عمر قید بہت خطرناک، یہ مت دیجیے. نفس ہے جو سارے کام کراتا ہے، اسی کے طفیل یہ دنیا زندہ ہے. نفس عجیب و غریب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ اس نفس کو اپنا گواہ بنا دیا، اور اللہ نے صاف اعلان فرمایا ہے تمہارے نفس کے اندر صرف خرابیاں نہیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن اسی نفس کے نقصانات بھی بہت زبردست ہیں. سارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اسی نفس کی وجہ سے. شیطان اکیلا گناہ نہیں کرا سکتا. اگر ہمارے اندر نفس نہ ہو تو شیطان ہم سے گناہ کرا ہی نہیں سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان دل پر اپنا ڈنک رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، اور جب وہ انسان کے دل کو غافل پاتا ہے تو نفس انسانی کو حرکت دے کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان نفس کی مدد کے بغیر کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکتا، گناہ نہیں کروا سکتا. تو جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنا ظلم ہوتا ہے، جتنی چوریاں ہوتی ہیں، جتنا زنا ہوتا ہے، جتنی بے حیائی ہوتی ہے، جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے مقدمے چلتے ہیں، جتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے، جتنی جنگیں ہوتی ہیں، وہ سب بھی نفس کی وجہ سے. اب یہ واقعی نفس عجیب و غریب مخلوق ہے. ایک طرف جب اس کی تعریف سن رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ یہ علیہ السلام ہے، اور ایک طرف جب اب اس کی یہ کارنامے سنے تو لگتا ہے یہ علیہ اللعنہ ہے. یہ واقعی عجیب چیز ہے. اس نفس کو پہچان لینا اور اس نفس کو استعمال کرنے کا ملکہ حاصل کر لینا، نہ کہ اس نفس کے ہاتھ میں کھلونا بن جانا، یہ ہے کامیاب انسان کی پہچان.
وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے نفس کو استعمال کرے، نفس کو مار ڈالے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ نفس کو قتل کر دینا، نفس کو مار ڈالنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ نفس کے تابع بننے کے بجائے نفس کو اپنا تابع بنا لینا، نفس کے ہاتھ میں کھلونا بننے کے بجائے نفس کو اپنی قدرت اور اپنے ارادے کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کرنا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا نفس دیا جس میں اتنے فائدے ہیں اور اتنے نقصانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم بھی دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم نفس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور نفس کے نقصانات سے 100% اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ گاڑی میں دیکھتے ہیں اسپیڈ بڑھانے کے لیے صرف ایک چیز ہوتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سب کو پتا ہے، ایکسیلیٹر۔ لیکن اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے گاڑی میں ایک سے زیادہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایک کلچ ہوتا ہے اور بریک ہوتا ہے، اور بریک بھی 2 قسم کے، ایک بریک کامن عام اور ایک ہینڈ بریک۔ بالکل یہ مثال سمجھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا، یہ نفس ہے ایکسیلیٹر، کیونکہ نفس نہ ہوگا تو گاڑی چلے گی ہی نہیں، کچھ کریں گے ہی نہیں آپ۔ ایک فلسفی گزرا ہے ارسطو، کاش کے ملاقات ہوتی تو 3 دن جماعت میں بھیج کر درست کر دیتے۔ یہ فلسفی عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب مخلوق ہے فلسفی۔ ایک فلسفی تھے علی گڑھ میں، یہ سچا واقعہ ہے، فلسفی کے استاد سے نام نہیں لے رہا ہوں، بڑے فاضل شخصیت تھی۔ ان کا سچا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سوچتے 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 رات میں چھڑی لے کے چلتے تھے، اپنی چھڑی کو لے جا کر بستر پہ لٹا دیا اور خود چھڑی کی طرح کونے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوتے ہیں فلسفی، عجیب عجیب حیرت ہوتی ہے فلسفیوں کی، سوچتے ہر وقت سوچتے رہتے۔ تو ان فلسفیوں کا باپ تھا ارسطو۔ ایک دن اس کے دماغ میں ایک سوال آ کر پھنس گیا کہ کہتے ہیں کہ خدا نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ جو ہمارے اندر لالچ ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ لالچ نہ ہوتا تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا، کوئی چوری نہ ہوتی، جرائم نہ ہوتے، تو لالچ جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے اس کا کیا فائدہ؟ لیکن جواب نہیں مل رہا۔ قدرت نے انتظام کیا کہ جواب دیتے ہیں۔ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ بیت الخلاء کی صفائی کرنے والا جو عملہ تھا اس نے ہڑتال کر دی۔ ہڑتال کیا کر دی؟ وہ آنے ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں گندگی جمع ہوتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ پریشان ہو کر اس کی گھر والوں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا پتہ لگائیے اس نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ پتہ پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ارسطو صاحب اس کے گھر پہ پہنچے، خیریت پوچھی اور پوچھا کہ بھئی تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ابھی کئی دن تک آرام سے کھا سکتا ہوں، جب ختم ہو جائیں گے تب آؤں گا۔ تو کچھ سمجھ میں آیا کہ لالچ بہت اچھی چیز ہے۔
پھر چند دن کے بعد گھر والوں نے پھر شکایت کی کہ وہ جو پانی بھرنے آیا کرتا تھا سقا، اس نے آنا بند کر دیا، پانی ہی نہیں گھر میں۔ پھر یہ پہنچا ان کے پاس، بھئی تم نے آنا کیوں بند کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کئی دن تک آرام سے گزر سکتی ہے، جب پیسے ختم ہو جائیں گے تب آؤں گا۔ تو کہنے لگا اللہ میں سمجھ گیا کہ لالچ کتنی مفید چیز، کہ لالچ کے کتنے فائدے ہیں میں سمجھ گیا۔ تو یہ نفس انسانی جو ہے نا، اس نفس انسانی کے فائدے بے شمار ہیں۔ بس مسئلہ کیا آتا ہے، وہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے کہ جب انسان اس نفس کے نقصان سے بچنے کا طریقہ سیکھے بغیر اس کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے، اور جو نفس انسان سے کہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ نفسی غصے میں لاتا ہے، انسان بکنے لگتا ہے۔ نفسی غیبت کراتا ہے، انسان غیبت کرنے لگتا ہے۔ نفسی جھگڑا کراتا ہے، انسان جھگڑ پڑتا ہے۔ نفسی بے حیائی کے کاموں کا اس طرف اشارہ کرتا ہے، انسان بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے۔ اب بہت آسان طریقہ ہے اس نفس کے نقصان سے بچنے کا اور اس کے فائدے حاصل کرنے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ اسپیڈ بڑھانے کے لیے تو ایک چیز ہے، وہ ایکسیلیٹر ہے، لیکن اب گاڑی کو روکنے کے لیے، اس کی رفتار کو سست کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک سے زیادہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ نعمتیں عطا کی۔ سب سے پہلی نعمت نفس کے نقصان سے اپنے کو بچانے کے لیے ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان۔ اگر انسان اپنے ایمان کو بنا لے، ایمان پر محنت کر لے، تو اگر نفس کسی چیز کا داعیہ دل میں پیدا کرے، نفس تو پیدا کرتا ہے، نفس ہی بھئی یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ بول دو، یہ کر دو، یہ کہہ دو، یہ سارے جذبات نفس پیدا کرتا ہے۔ انسان اس نفس کے اس مشورے پر عمل کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے اتنا سوچ لے، اتنی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، آخرت میں یہ کام کرنے سے مجھ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایمان جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی انسان نفس کی چنگل سے نکل آئے گا۔ یا انسان اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے یا انسان نفس کو اپنا معبود مانتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اب جس انسان کا اللہ سے تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، یقین کا تعلق ہے، استحضار کا تعلق ہے، تقوی کا تعلق ہے، یہ سب ایمان ہی کے تو نتائج ہیں، ثمرات ہیں، ایمان ہی کے تو برکات ہیں۔ تو وہ انسان نفس کے مشورے پر الٹپ عمل نہیں کرے گا۔ ایک دم سے خیال آئے گا، جی چاہے گا کہ فلاں چیز دیکھ لوں، یہ خیال نفسی کی طرف سے آئے گا۔ اب اگر ایمان مضبوط ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، تو انسان فوراً سوچے گا اس کا دیکھنے سے میرا اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، اس کے دیکھنے سے آخرت میں مجھے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، یہ دیکھنے سے، یہ کرنے سے، یہ بولنے سے، یہ کھانے سے، یہ پینے سے۔ تو نفس کے نقصانات سے بچانے والی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے۔ جہاں انسان نے یہ سوچا، آپ یقین کریں نفس کا جذبہ کمزور پڑ جائے، ایمان کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ طاقتور بن جائے۔ جہاں آپ نے کلچ بدلا، کلچ کو دبایا اور گیئر بدلا، بریک لگایا، اپنے آپ گاڑی سلو ہوگی۔
یہ ایک فطری سا عمل ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا۔ ایمان بڑھے گا کیسے؟ جتنا زیادہ ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے، آخرت کو سنیں گے، آخرت کو بولیں گے، آخرت کو سوچیں گے، آپس میں آخرت کی گفتگو کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اچھی نماز پڑھتے رہیں گے، تو یہ سب چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں، ایمان کو طاقتور بناتی ہیں۔ اور ایمان طاقتور ہوگا تو نفس کی اندھی اطاعت بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان دیا، ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے، ایسا پیارا تحفہ ہے۔ انسان جب بھی کبھی سوچے گا، کوئی گناہ کا موقع آ جائے، وہ گناہ کے ماحول میں پھنس جائے، اندر سے کوئی جذبہ ابھرنے لگے، اس وقت اگر آدمی فوراً سوچے عقل سے کہ یہ کرنا میرے لیے مفید ہے، یہ کرنا ٹھیک ہے، اگر نفس کے اشارے پر قدم اٹھا لینے سے پہلے انسان عقل سے مشورہ کر لینے کی عادت ڈالے، عقل سے پوچھ لینے کی عادت ڈالے، تو ہر انسان کی عقل اس کو نفس کی غلامی سے بچا سکتی ہے۔ عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی۔ عجیب نعمت ہے عقل۔ دیکھیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر پوچھا، بلکہ اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میں اس نوجوانی کی عمر میں ہوں اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں ابھی نکاح نہیں کر پا رہا ہوں اور جذبات قابو میں نہیں ہیں، آپ مجھ کو بغیر نکاح کے وہ تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دیجیے، آپ مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دیجیے، میرے لیے رعایت کر دیجیے۔ آپ نے اس نوجوان کو یہ سن کر پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ادنو منی، ذرا مجھ سے قریب آؤ۔ دیکھو کیا پیارا اشارہ ہے، ایک ایسے گندے کام کی اجازت مانگنے والے نوجوان کو دنیا کی سب سے پاکیزہ ہستی اپنے سے دور نہیں کر رہی بلکہ اپنے سے قریب کر رہی، اور قریب اور قریب قریب بلا کر آپ نے اس سے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھا۔ آپ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جو کام تم خود کسی اور عورت کے ساتھ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، وہی کام اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے گا تو کیسا لگے گا تم کو؟ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں بالکل معاف نہیں کروں گا، مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا، مگر یہ حرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا، اور اگر یہی حرکت کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو؟ بعض روایات کے مطابق آپ نے پوچھا کہ یہی حرکت اگر کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو؟ اس کا جواب یہی تھا کہ اللہ کے رسول، میں برداشت نہیں کر سکتا، قطعاً معاف نہیں کروں گا میں۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ جو کام تم کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھر وہ کیسے برداشت کرے گا؟ فساد ہوگا کہ نہیں، بگاڑ ہوگا کہ نہیں، لڑائی جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ یہ کیا چیز ہے آپ بتائیں؟ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو اس کے نفس کی اطاعت سے بچانے کے لیے شریعت اور ایمان کو سامنے رکھنے کے بجائے عقل کو سامنے رکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عقلی بات کی آپ نے، اس کے سامنے آپ نے آخرت کا مسئلہ نہیں چھیڑا،
اس کے سامنے آپ نے تقوی کا مسئلہ نہیں چھیڑا، اس کے سامنے آپ نے جہنم کی سزا کا مسئلہ نہیں چھیڑا۔ یہ فراست ہے، یہ بصیرت ہے داعی کی، یہ بصیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں کس سے کیا بات کرنی ہے اور کس کو کس لائن سے ہم کو شریعت کے راستے پر لانا ہے، پاکیزگی کے راستے پر لانا ہے، اور کس طریقے سے نفس کی غلامی اور بندگی سے کس طریقے سے کس کو بچانا ہے۔ ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ آپ پہچان گئے اور آپ سے بڑھ کر صاحب نظر اس آسمان کے نیچے کوئی پیدا ہوا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب دل، کوئی صاحب فراست؟ آپ پہچان گئے کہ اس بچے سے، اس نوجوان سے اس وقت میں نے اگر آخرت کی بات چھیڑی تو ابھی اس کا ایمان اتنا پختہ نہیں نظر آتا کہ یہ اس کی سمجھ میں آئے گی بات۔ تو آپ نے اس کی سطح کا لحاظ کر کے آپ نے اس کے سامنے آخرت کا تذکرہ چھیڑنے کے بجائے ایک عقلی بات رکھی، اور اس طرح آپ نے ہم کو رہنمائی کر دی کہ نفس کے شر سے بچنے میں عقل سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ نفس کے غلط مشوروں کو نہ ماننے کے سلسلے میں تم اپنی عقل سے بھی کام لے سکتے ہو۔ اور ذرا غور کیجئے، علماء کی عقل نہیں، اہل تقوی کی عقل نہیں، میں کہتا ہوں صرف ایمان والوں کی عقل نہیں، ایک عام انسان کی عقل بھی انسان کو غلط مشورہ نہیں دے سکتی۔ کسی بھی برائی کے بارے میں آپ عقل سے پوچھیں، کسی بھی بات آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں، کافر سے پوچھیں، نہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ وہ آخرت کو مانتا ہے، اس سے پوچھیں کہ بھئی جھوٹ بولنا کیسا ہے، کیا کہے گا وہ یہی کہے گا کہ بھئی بہت بری بات۔ کسی کی ماں بہن کو گھورنا اور دیکھنا کیسا ہے اور چھیڑنا کیسا ہے، یہی کہے گا کہ بہت بری بات۔ وعدہ کر کے اور وعدہ پورا نہ کرنا کیسا ہے، وہ کافر بھی یہی کہے گا کہ بہت بری بات۔ گندا رہنا کیسا ہے، وہ کافر بھی یہی کہے گا کہ بہت بری بات۔ انسانی عقل تو عجیب ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا مسئلہ پوچھنے والوں سے کہ مفتی سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے اپنی عقل سے پوچھ لیا جائے۔ اکثر و بیشتر انسان جب مسئلہ پوچھتا ہے تب پوچھتا ہے جب وہ چیز اس کو خود کھٹکتی ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، لیکن سوچتا یہ ہے کہ ایسے پوچھوں کہ مفتی صاحب کہہ دیں جائز ہے، بس پھر مزہ آئے گا، پھر ساری مصیبت مفتی صاحب کے سر پہ آئے گی۔ میں تو کرامن کاتبین کو بھی اور اللہ میاں کو بھی میں تو دار افتاء کا فتویٰ دکھاتا۔ اللہ کے رسول نے اسی چور کو پکڑا اور اسی لیے فرمایا استفت قلبک قبل ان تستفتی غیرک۔ ایک جگہ فرمایا استفت قلبک وان افتاک المفتون، اپنی عقل سے پوچھو۔ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے بس اس سے بچو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے مفتی تم کو اس کے جواز کا فتویٰ دے، اگر کھٹک رہا ہے کچھ تو کچھ گڑبڑ ہے۔ لوگ واقعی مسئلہ ایسے پوچھتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے، لیکن ایسے گھما پھرا کے پوچھتے ہیں کہ مفتی ایک بار سوتے میں کہہ دے کہ جائز ہے، بس نبی کی جاگنے والی بات نہیں مانیں گے، مفتی کی سونے والا فتویٰ مان لیں جو اس نے نیند کی حالت میں دیا ہوگا۔ عقل عجیب نعمت ہے اللہ کی۔ اگر انسان اس بات کی عادت ڈال لے، ہم لوگ آپ اس بات کی عادت ڈالیں کہ نفس ذرا بھی کوئی اندر سے جذبہ پیدا کرے، اس وقت
فوراً عقل سے مشورہ کریں، دیر نہ لگائیں. یہی تو بس ایک سیکنڈ کی دیر مصیبت ہے. ایک خواب سا کیا دیکھا، تاعمر نہ نیند آئی، لمحوں کی خطاؤں پر صدیوں سزا پائی. ایک سیکنڈ میں چوکے اور گناہ ہو گیا. کیونکہ گناہ کا جذبہ اتنا انتظار نہیں کرتا کہ میں بیٹھا ہوں، آپ ذرا ٹیلی فون کر کے عقل سے مشورہ کر لیں، میں انتظار میں ہوں. نہیں، نفس کی رفتار سپر سونک رفتار ہے. نفس کی رفتار دنیا کی سب سے تیز رفتار سیارے کی رفتار ہے. پل بھر میں نفس گناہ کرا لیتا ہے. اب انسان کو اتنی ڈرائیونگ کی مشق ہونی چاہیے کہ وہ اس پل بھر سے پہلے بریک لگا لے. ورنہ آپ اگر ایسے ڈرائیور ہیں کہ سامنے گاڑی آ رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں بریک لگانے کی، تو تب تک 3 ہڈیاں تو ٹوٹ ہی جائیں گی. یہ کیا بات ہے؟ کوئک ایکشن ہونا چاہیے، تبھی آپ اچھے ڈرائیور ہیں. جن لوگوں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے، بے ایمانی کے لائسنس ان کے پاس نہیں ہے عام ہندوستانیوں کی طرح، اور عرب ملک میں یا یورپ میں امریکہ میں ڈرائیونگ سیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے لائسنس کتنی مشکل سے ملتا ہے اور کس کس طرح سکھاتے ہیں. وہ اس طرح بھی سکھاتے ہیں کہ کافی دن ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد جب آپ خاصے ماہر ہو جاتے ہیں اور اعتماد آ جاتا ہے، آپ کو کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ سے کہتے ہیں کھلی سڑک پر جو ڈرائیونگ سکھانے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اس سڑک پر وہ تیز رفتار سے آپ سے گاڑی چلاتے ہیں. اسپیڈ اپ، اسرع، اللہ. اب وہ جو عرب استاد ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو، اور بڑا اور بڑا اور بڑا. آپ جو ہیں 80 پہ لے گئے، 90 پہ لے گئے، 100 پہ لے گئے، 130. اب آپ مست ہیں کہ میں تو ڈرائیور بن گیا. اس کے بعد وہ سکھانے والا ایک دم سے کہتا ہے اسٹاپ. اب جو گڑبڑا کر آپ بریک لگاتے ہیں، چی بولتی ہے گاڑی، الٹا سیدھا، نہ آپ نے سیدھے سے کلچ دبایا نہ کچھ کیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، اور گاڑی جمپ کرتی ہے، اچھلتی ہے، کبھی دائیں بھاگتی ہے کبھی بائیں بھاگتی ہے. وہ لکھ دیتا ہے فیل، آپ کو لائسنس نہیں ملتا. یہ جو دنیاوی زندگی کے مسائل ہیں، اس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے. ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں صحیح فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، اور ایک سیکنڈ کے بھی 1,00,000ویں حصے میں بچنا پڑتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے. ایسی رفتار ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی مدد کے لیے شریعت بھیج دی، عقل کی رہنمائی کے لیے شریعت اتار دی، عقل کی رہنمائی کے لیے ایمان کی طاقت دے دی. اور اسی لیے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. جن لوگوں کی عقلیں تیز ہیں وہی سمجھ پاتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کر پاتے ہیں. سمجھدار لوگ ہیں. اس میں عقل کا بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے. میں بار بار اس قسم کے ذہن کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر. یہ قطعاً کسی وقتی قسم کا بیان نہیں ہے. کاش کے لوگوں کو اندازہ ہو کہ جن لوگوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی ذمہ داری پڑتی ہے، تو وہ اپنے 10 گھنٹے ان کا دماغ یہ سوچتا رہتا ہے کس کس طرح بات کو سمجھائیں، کس کس طرح کہیں، کس کس طرح کہیں. اللہ سے وہ دعائیں مانگتے ہیں، بہت غور کرتے رہتے ہیں، بہت غور کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے اکابر کو جو بیانات سنتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان بیانات کے پیچھے وہ کتنا ہوم ورک ہوتا ہے، کتنی سوچ ہوتی ہے، کتنا غور ہوتا ہے. اور خالی بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے. اس لیے یہ بات سوچ سمجھ کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسی بات کہنے کی توفیق ملے
جس سے ایک طرف اللہ سے ہمارا تعلق بھی بڑھے اور ایک طرف ہماری سمجھ بھی بڑھے، ہم سمجھدار لوگ بنے، عقل مند لوگ بنے۔ یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں وہ اپنی عقلوں کو چلے پہ بھیج دیتے ہیں اور دنیا کی لائن میں آگے بڑھنے والے لوگ اپنی عقلوں کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ تصور بن گیا ہے کہ وہ بہت سیدھے سادے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے۔ یہ انتہائی احمقانہ تصور ہے، غلط تصور ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر دانشور، صحابہ کرام سے بڑھ کر عقل مند، صحابہ کرام سے بڑھ کر غور و فکر کرنے والے اس آسمان کے نیچے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس لیے جتنی ترقی دین میں ہونی چاہیے اسی رفتار سے ترقی ہماری عقل میں ہونی چاہیے، ہماری سمجھداری میں ہونی چاہیے۔ نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے قاری ظہیر صاحب، اللہ بہت درجے بلند کرے، بڑی دوستی تھی ہماری ان کی۔ وہ بیانوں میں بہت ہنساتے تھے، ہنستے ہنستے برا حال ہو جاتا اور پل بھر میں پورے مجمع کو ایک جملے میں رلا بھی دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری عجیب قسمت ہے، یا تو ہم کو سنکی ہی ملتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ دن رہ کر سنکی بن جاتے ہیں۔ اب میں نے جان بوجھ کر کسی اور کا قول نقل کیا ہے، اشارہ سمجھداروں کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ میں اکیلا ہوں، آپ بہت سے ہیں، تو مجھے اپنا تحفظ بھی تو سوچنا ہے۔ یا ہم کو سنکی ہی ملتے ہیں، جو دین کی طرف آ رہا ہے معلوم آدھا تو پاگل ہے۔ حضرت وہ کان میں کچھ بولتا ہے، حضرت جب میں چلتا ہوں تو کوئی نظر آتا ہے، حضرت میں یوں 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 کیا تماشا ہے۔ زوردار بیان کرو، ایسا بیان جو قبرستانوں کے مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر دے، اور بیان کے بعد کوئی بڑی عقیدت سے آگے حضرت کچھ بات کرنی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ توبہ کرے گا اور انشاءاللہ یہ اسلامی انقلاب برپا کرنے میں مدد کرے گا، اور اس سے یہ تو بہت اہم نوجوان معلوم ہوتا ہے۔ قریب آ کے کہتے ہیں حضرت رات میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ جب بیٹھو گے اس کرسی پر تب پتہ چلے گا کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، آپ جو قریب آ کے ملتے ہیں نا لوگ، وہ کیا کیا بات کرتے ہیں، کھولوں راز، حضرت وہ بیوی کے پاس جا ہی نہیں پاتا، معجون 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 شبابی کھاؤ، لا حول ولا قوت۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہنستے ہنساتے۔ ظلم اور کفر کی طاقتیں ساری دنیا کی دانشوری اکٹھا کر رہی ہیں، ساری دنیا کی منصوبہ بندیاں، ساری دنیا کے حوصلے، ساری دنیا کے علوم اکٹھا کر رہی ہیں، اور ہم دین کی طرف ایسے لوگ لپک رہے ہیں جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور جو جتنا دین کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی عقل کا دشمن نظر آتا ہے، کاروبار نہیں کر پاتا ٹھیک سے، اپنی فیملی کو ٹھیک سے مینج نہیں کر پاتا، اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتا۔ جو انسان اپنی ذات کے اور اپنے گھر کے 4 ممبروں کے مسائل حل نہیں کر پائے گا، وہ اپنی امت کے مسائل کیا حل کرے گا؟ یاد رکھیں، ایمان اور عقل ان دونوں پر محنت کرنی ہے، ان دونوں کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھداری کی باتیں کریں، سمجھداروں کے پاس بیٹھیں، اور اس
رواج کو ختم کریں کہ جو عام طور پر نظر آتا ہے کہ دنیا کے ناکام لوگ ہی دین کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا کے ناکام لوگ، ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ لوگ وہی نظر آتے ہیں دین کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، اور اولو العزم لوگ، حوصلہ مند لوگ، بلبلے والے لوگ، منصوبوں والے لوگ، تمناؤں والے لوگ وہ نظر آتے ہیں کہیں اور، یا کفر کے بازار میں نظر آتے ہیں یا فسق کے بازار میں نظر آتے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ تقوی کے ماحول میں دانشور نظر نہیں آتے، سمجھدار نظر نہیں آتے؟ کیوں ہم نے دین اور عقل ان دونوں کو متضاد سمجھا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جو امت میں صدیوں سے آیا ہوا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اس بگاڑ کو بہت شدت سے محسوس کیا کہ دین اور عقل دو الگ الگ سمتوں میں بٹ گئے ہیں، الگ الگ خانوں میں بٹ گئے ہیں. بڑی شدت سے انہوں نے محسوس کیا. اس لیے انہوں نے بھرپور کوشش پوری زندگی کی کہ اس طرح کی طرح ڈال دیں، ایسی فکری، علمی، روحانی، اصلاحی، تصنیفی، تدریسی ایسا نظام قائم کر کے دنیا سے جائیں کہ دین اور عقل دونوں ایک ساتھ ترقی کرے. کیا خوبصورت باتیں لکھی ہیں. لکھتے ہیں میرے والد ماجد نے مجھے حکمت علمی تو سکھائی ہی، میرے والد ماجد نے مجھے حکمت عملی بھی سکھائی. کیا مطلب حکمت علمی کا، حکمت عملی کا؟ علماء سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کا مضمون بے ساختہ میرے اندر سے نکل آتا ہے. اللہ کرے کوئی قدر کرنے والا ملے. برسوں تلاش میں گزرتے ہیں، ایک بندہ قدر کرنے والا نہیں ملے. جب یہ آج اس پہلی بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، میری پہلی ملاقات، آج سے 8 سال پہلے، رمضان مبارک 25 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، عصر بعد کا وقت تھا. میں اعتکاف کی جگہ پر حضرت کے اندر معتکف میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا. حضرت نے عجیب و غریب گفتگو فرمائی اور بیعت فرمایا، بہت غیر معمولی کچھ باتیں فرمائیں. اور اس کے بعد پھر رات میں تراویح کے بعد یا تہجد کے وقت میں حضرت نے بلایا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا لمحے، کیا وقت تھا وہ، بالکل تنہائی میں. اور حضرت نے مجھے تو مراقبے میں بٹھا دیا. مجھے پتہ نہیں کہ پھر حضرت نے کیا کیا، کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی، میرا اندر کا کیا حال تھا، میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اور کافی دیر کے بعد پھر حضرت نے ایک شعر پڑھنا شروع کیا. حال دل جس کو سناتے کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس کو سناتے کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. اللہ جانے حضرت کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیوں یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے. حال دل جس کو سناتے کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. ہمارے اکابر زندگی بھر تلاش کرتے رہتے ہیں، اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل زندگی کے آخری ایام میں کوئی بندہ مل جاتا ہے. ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے اپنی جگہ پر اہم، لیکن جس عقاب کی تلاش میں وہ ہوتے ہیں، جس شہباز کی تلاش میں وہ ہوتے ہیں، کبھی وہ ان کو زندگی میں ملتا ہے اور کبھی وہ ان کو زندگی بھر نہیں ملتا. بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی شہباز ان کو عطا کرتے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے والد ماجد نے مجھ کو صرف حکمت علمی ہی نہیں سکھائی، مجھے حکمت عملی بھی سکھائی. اور پھر اس کی مثالیں ذکر کی. مثالوں سے بات کا سمجھنا سب کے لیے آسان ہو جائے گا. اس میں ایک بات شاہ صاحب نے یہ بھی لکھی کہ مجھے میرے والد نے یہ بھی سکھایا
کہ جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرو تو اس کو بتا دیا کرو کہ میں آپ کی عیادت ہی کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، یہ بتا دیا کرو۔ اور پھر اس کی حکمت لکھی کہ عیادت کا ایک مقصد تالیف بین القلوب ہے، آپس میں محبت پیدا کرنا ہے، تعلقات کو اور بہتر بنانا ہے۔ اس لیے جب اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ تم دور سے چل کر صرف میری عیادت کے لیے آئے ہو تو اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی اور پہلے سے تھی تو بڑھ جائے گی۔ اب سوچیں ذرا، ایک دین کی یہ سمجھ ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس کو بتا دیا کہ ہم عیادت کے لیے آئے ہیں تو یہ تو اخلاص کے خلاف ہوا، یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ میں تو اللہ کے لیے گیا تھا عیادت کے لیے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا ہوں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور سے جو دیندار طبقہ ہے وہ یہی سوچتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہاں وہ تربیت مل رہی ہے جس سے دین کے ساتھ دین کی حکمتیں بھی سمجھ میں آئیں اور عقل بھی ترقی کرے۔ تو چنانچہ باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے، اور باپ بھی ایسا جو بہت عظیم عالم دین تھا، بہت زبردست صاحب نسبت بزرگ تھے حضرت شاہ صاحب کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سکھا رہے ہیں اپنے اس بیٹے کو جو امام بنا، مجدد بنا، اس بیٹے کو سکھا رہے ہیں بیٹا کسی کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرو تو یہ بتا دیا کرو۔ یہ گویا اس بات کی ایک مثال ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ آگے بڑھو۔ اب میں آپ کو کتنی مثالیں دوں؟ ہمارے معاشرے میں کسی نیک آدمی سے یا جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں اس سے مصافحہ کرنے کا جو رواج ہے، اللہ کی پناہ، اس میں دین ہوتا ہے، عقل بالکل نہیں ہوتی۔ عجیب مصیبت ہے، یعنی بیان کے بعد زندہ سلامت نکل کر آنا مشکل۔ کیا حالت ہوتی ہے، کس قدر یلغار ہوتی ہے مسافہ کرنے کی۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ وہ عقل دشمن دینداری ہے، یہ وہ دینداری ہے جس میں عقل کو 3 طلاق دے دی گئی۔ ارے بابا، مسافہ کرنا یہ سنت ہے، ثواب ملے گا مسافے میں۔ جب تم مسافہ آرام سے کرو گے، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، تم کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر اس کے نتیجے میں دونوں میں محبت بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں گناہ معاف ہوں گے۔ اور مسافہ بالجبر کرنا یہ ایک اصطلاح ہے، آپ زندہ رہیں یا مرے مجھے مسافہ کرنا ہے۔ بعض شہر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جب جاؤ تو سب سے زیادہ فکر یہ لاحق ہوتی ہے بیان میں جانے سے پہلے ساتھیوں کو، سب کو، کہ کیسے حضرت کو بچا کر لائیں گے وہاں، جیسے لے کے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اور ٹوٹے پڑتے چھو لیں بس کسی طرح۔ ہم لوگ سب حجر اسود ہو گئے۔ کیا تماشا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی بے عقل دینداری ہے۔ سینکڑوں نمونے اس کے پیش کیے جاتے ہیں، سینکڑوں نمونے۔ اور یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو دین سکھایا ہے اس میں قدم قدم پر عقل اور تہذیب ہے۔ بیٹھنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، گھر میں آنے کا طریقہ، گھر سے نکلنے کا طریقہ، ملنے کا طریقہ، مجلس لگی ہو تو آ کر پیچھے بیٹھ جاؤ، گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کر کے جاؤ، اچانک گھر میں داخل مت ہو جاؤ۔ یہ سب عقل کی، سمجھداری کی باتیں، سب سمجھداری کی باتیں۔ تو دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم کو اپنی عقلوں کو ذرا کچھ غذا دینی ہے، کچھ سمجھداری کے راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، عقل بہت آسان راستہ ہے
نفس کے غلط مشوروں سے اپنے آپ کو بچانے کی. بہت آسان بات، کیونکہ یہ عقل ہر ایک کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس یہ عقل ہے. ہم اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے، ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہی نہیں، بس جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. جو جی میں آتا ہے یہی تو نفس کا مشورہ ہے، یہی تو نفس کا مشورہ ہے. تو نفس کے نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایمان دیا اور ایک عقل. عقل کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو شریعت دی ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے ہم کو شریعت ملی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ عقل ہاتھی کے پاس نہیں ہے تو وہ ہم سے بہت موٹا تگڑا ہے مگر شریعت اس کو نہیں ملی. یہ عقل پہاڑ کے پاس نہیں ہے، وہ ہم سے بہت بڑا ہے مگر اس کو شریعت نہیں ملی. تو شریعت جو ملی یہ کس وجہ سے ملی؟ عقل کی وجہ سے. یہ عقل نہ ہوتی تو شریعت نہ ہوتی، ہم مخاطب ہی نہ بنتے شریعت، ہم مکلف ہی نہ بنتے احکام. اسی عقل نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی عقل نے ہم کو یہ درجہ دیا ہے. عقل بہت قیمتی چیز ہے، بہت بہت ہی اہم چیز ہے. اپنی عقل کو بھی تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کریں، عقل کو بھی بڑھائیں. سمجھداروں کے پاس بیٹھنے سے عقل بڑھتی ہے. اور جب انسان اپنے عقل سے قدم قدم پر پوچھنے کا اور سوچنے کا عادی بن جاتا ہے تو نفس اس سے گناہ نہیں کرواتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں نفس کے فائدے ہم اٹھا لیں گے، کیونکہ جب آپ عقل سے کام لینا شروع کریں گے تو عقل بتائے گی کہ اس نفس سے فائدہ اس طرح اٹھاؤ. عقل نفس کے نقصانات سے بچانے کے بھی مشورے دے گی اور عقل نفس کے فائدے اٹھانے کی بھی مشورہ دے گی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ یاد آ رہا ہے. فرمایا کرتے تھے، ہائے، بڑے غم کے ساتھ کہتے تھے، ملفوظات میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے جو کچھ قرآن و حدیث میں حقائق ہیں ان میں سے 10% بھی میں سمجھ نہیں سکا، اور جو 10% سمجھ چکا ہوں ان 10% میں سے بھی 10% میں بیان نہیں کر پاتا، اور جو 10% میں سے 10% بیان کر پاتا ہوں اس میں سے بھی تم 10% سمجھ نہیں پاتے. کیا یہ جملہ کس کی زبان سے نکلے گا؟ یعنی ان کے دل میں کیا کیا تفکرات آتے تھے، کیا افکار آتے تھے، کیا علوم آتے تھے. اب تھوڑا تھوڑا اس جملے کا مطلب سمجھ میں آنے لگا ہے، کیونکہ اتنی باتیں ذہن میں آتی ہے، اتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات کس انداز سے رکھی جائے گی جو سب کی سمجھ میں آئے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدر کرنے والے بندے متوجہ فرما، قدر کرنے والے بندے متوجہ فرما دے. یہ نفس اور عقل کا بیان کھیل نہیں ہے. حکیم الامت حضرت افضل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں صفحات کا نچوڑ ہے جو آج اس عاجز نے آپ کے سامنے پیش کیا. سادہ لفظوں میں یہ موضوع احیاء علوم الموافقات للشاطبی، احیاء علوم الدین للامام الغزالی، القواعد لعز الدین ابن عبد السلام، اور حجت اللہ البالغہ لشاہ ولی اللہ دہلوی، اور معالم السنن للخطابی، ان سب کے ہزاروں صفحات کا نچوڑ ہے.
جو بالکل عام فہم انداز سے بات کو سمجھانے کی کہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں، دور پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے، کم پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے لوگ بھی سن رہے ہیں، سب کی سمجھ میں آ جائے، یہ وہ مضمون ہے۔ اسی مضمون کو جب ان اکابر علماء نے بیان کیا ہے تو بڑے عظیم عالمانہ لب و لہجے میں بیان کیا۔ مالا بد من فقہ اور اصول فقہ کی کتاب ہے، لیکن مالا بد من کے بالکل آخر میں اس کے عظیم مصنف نے احسان کا باب قائم کر کے اور عجیب و غریب بات لکھی ہے، کہا ہے کہ جو کچھ میں نے اب تک اس کتاب میں لکھا ہے وہ ظاہری احکام کا تذکرہ تھا، اب میں کچھ تم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ظاہری احکام اصل مقصود نہیں ہیں، ان ظاہری احکام کا مقصود قلب کی ایک کیفیت ہے، اور وہ قلب کی کیفیت اللہ والے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کر کے اور ان کی خدمت میں مدتوں ناک رگڑ کے اس وقت حاصل ہوا کرتی ہے۔ اے طالب علم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مالا بدہ منہ کو فقہی احکام کو پڑھ کر کافی مت سمجھنا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حقیقت دین اور مغز دین اور روح دین حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب دل کی طویل صحبت ضرور اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے بندوں، میرے عزیز نوجوان طلباء، علماء، کس طرح کہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے؟ صرف مطالعوں پر بھروسہ مت کرنا، صرف تصنیف و تالیف پر تحقیق پر بھروسہ مت کرنا۔ علم جو ملتا ہے وہ کسی صاحب نظر کی نظر سے ملتا ہے، برسوں کوئی عقدہ حل نہیں ہوتا، اور کسی اللہ والے کی مجلس میں 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی طالب علم جس کو اللہ نے علمی ذوق دیا ہو، وہ اللہ والوں کی مجلسوں کو غیر ضروری اور کم اہم نہ سمجھے، کم اہم نہ سمجھے۔ میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خالص تبلیغی بیانات میں بیٹھا ہوتا تھا، خالص تبلیغی بیانات، وہ تو خالص تبلیغی تھے، ان کے بیانات میں بیٹھا ہوتا تھا، اور میرا اپنا طالبانہ ذہن اس وقت بھی اپنا کام کرتا رہتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ اللہ، اس مسئلے سے تو اشاعرہ اور معتزلہ کا اس مسئلہ حل ہو گیا، اور اس مسئلے سے تو اہل سنت والجماعت کا فلاں مسلک ثابت ہو گیا، ارے اس مسئلے سے تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کا وہ نقطہ نظر غلط ثابت ہو گیا، اس مسئلے سے تو متکلمین کا وہ جو فلاں اختلاف ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور میں یقین سے آپ سے کہتا ہوں، ان کے تبلیغی بیانات میں بیٹھ کر میں اس قسم کے کلامی اور اصولی مسائل کا حل دریافت کرتا تھا۔ اور جب کبھی وہ تو بہت شفیق تھے، بہت لاڈلا تھا میں ان کا، یہاں تک کہ لوگ جب ان سے پوچھتے تھے ان کے خاص تعلق کی وجہ سے، تو بعض اجنبی لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ آپ کے صاحبزادے، تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں جی الحمدللہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ کرے وہ مجھ سے دنیا سے راضی گئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ لمحے میرے لیے وسیلہ مغفرت بنا دیں جو ان کے قدموں میں گزرے۔ کبھی کبھی میں ان کے ساتھ میں ان سے کہتا تھا کہ حضرت آپ کے بیانات میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ اثر بھی میرے اوپر خوب پڑتا تھا، بہت روتا تھا، بہت روتا تھا، یعنی عجیب حالت میری ہو جاتی تھی، بعض لوگوں کو ترس آنے لگتا تھا میرے اوپر، وہ بھی ہوتا تھا، اور ادھر وہ علمی ذہن بھی چلتا تھا، سب ساتھ ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھی میں ان سے کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اور اثرات بھی تھوڑے بہت پڑتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت میں لگا دی جائے، کسی چیز کی تمنا دل میں نہ رہے، یہ سب بھی عزائم دل میں برپا ہوتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور میں ان سے یہ بھی کہتا تھا کہ اور انہی بیانوں کے بیچ میں کلامی مسائل، علمی مسائل، فقہی مسائل، میں ان سب کو بھی سوچتا رہتا ہوں، اور وہ مسائل حل ہوتے رہتے ہیں۔ تو کبھی مسکرا دیتے تھے، کبھی دعا دیتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے مولانا میں تو ایک جاہل کسان دہقانی انسان ہوں، میں تو کسانوں کی اولاد ہوں، میں تو مذاہب میں پڑھا اور اس وقت بھی کوئی خاص علمی محنت نہیں کی، مجھے تو حضرت مولانا الیاس کی محبت نے کچھ کام کا بنا دیا، آپ تو بہت بڑے علمی گھرانے کے فرد ہیں، لیکن آپ کے کہنے سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں
آپ کے والد ماجد بیٹھے ہوتے تھے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بیٹھے ہوتے تھے، مولانا ظفر احمد تھانوی بیٹھے ہوتے تھے، اور علامہ سید سلیمان ندوی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو وہ چاروں لوگ حضرت کے بیان کے بعد تنہائیوں میں بیٹھ کر آپس میں بات کرتے تھے کہ آج حضرت مولانا الیاس کے اس جملے سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا فلاں جملہ حل ہو گیا، فلاں مسئلے کی آج تشریح مل گئی۔ اور وہ کہتے تھے کہ آج حضرت مولانا الیاس کے اس جملے سے امام غزالی کی فلاں عبارت آج سمجھ میں آ گئی۔ آج لگتا ہے کہ یہ بات جو حضرت نے فرمائی، یہ تو مکتوبات مجد الفسانی میں جو 23 نمبر کا مکتوب ہے، یہ اس کی تشریح تھی۔ حضرت حفیظ خان صاحب نے مجھ سے کہا، آپ نے یہ کہہ کر میری روح کو خوش کر دیا کہ میری الٹی سیدھی باتوں میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ علمی بات نکل آتی ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ دعوت کے کام کا طفیل ہے، ورنہ میں ایک جاہل کسان گھرانے کا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، شدید طلب نصیب فرمائے، ہمارے اوپر طلب کو غالب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بھوک اور ایک پیاس نصیب لگا دے، بالکل ایک بے چینی۔ ایسے علماء کی ضرورت ہے جو بھرپور مطالعہ کرتے ہوں، کوئی بات بغیر تحقیق کے نہ کہتے ہوں، شاندار مضامین لکھتے ہوں، بہترین کتابیں لکھتے ہوں، اور وہی علماء اللہ والوں کے سامنے ایک بالکل جاہل مسکین کی طرح بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہوں۔ ان کی جوتیاں بھی اٹھائیں، ان کی خدمت بھی کریں، ان کی دعائیں بھی لیں، تنہائیوں میں اللہ اللہ بھی کرے، ذکر کی کثرت کرے، آہے نی سحر گاہی سے اللہ کی رحمت کو کھینچ لے۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اور ذکر کی جامعیت عطا فرما، اور دین اور عقل کی دونوں نعمتوں کی قدر نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، 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 نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واہدنا وارزقنا۔ اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر دیجئے، اللہ اپنی شان رحیمی کو ہم فقیروں گنہگاروں کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم، ہمارا ایک عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوزخ سے بچا سکے، جنت میں پہنچا سکے۔ رب کریم، ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہی اس لائق ہیں کہ انہی نیک عملوں کی وجہ سے شاید ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ، گناہوں کا تو ذکر ہی کیا ہے اللہ، ہماری تو نیکیاں بھی دراصل آپ کی سزا کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اللہ جب نیکیوں کا یہ حال ہے تو گناہوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم تو نیکیوں کے اعتبار سے بھی بالکل خالی ہاتھ ہیں، اور گناہ کے اعتبار سے بڑے سرمایہ دار ہیں۔ اللہ ایک بیرون کا مسافر جب کسٹم آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ وہ کسٹم آفیسر اس کا سامان کھول کے ایک ایک سامان چیک کرتا ہے۔ اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے ہمارا ایک ایک عمل چیک کرنا شروع کر دیا اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا قفوہم 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 قفوہم۔ اللہ پھر فیصلہ ہوگا، ان خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں صلاح و تقوی دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم کو دین میں بھی پختگی عطا فرما، عقل میں بھی پختگی عطا فرما۔ اللہ دین میں اللہ استقامت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، عقل میں کمال اور رسوخ نصیب فرما۔ اللہ علم بھی عطا فرما، عمل بھی عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اللہ ایک کریم رب ہے اور اس کے خطاکار بندے ہیں۔ اللہ بندے ہمارے سوا آپ کے بہت ہیں اور بہت تھے
اور بہت ہوں گے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اللہ ہم اور کہاں جائیں، آپ کے در کے سوا کسی در پر نہیں جائیں گے۔ اللہ ایک ہی در پکڑا ہے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، کبھی تو رحم آئے گا، کبھی تو ترس آئے گا۔ اللہ ایک اندھا فقیر بھیک مانگنے کے لیے نکلا، بھیک مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے بیچارے کو کیا خبر، وہ تو اندھا تھا، دیر تک صدا لگاتا رہا، کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا، تو جھنجلا کر کہنے لگا یہ کس بخیل کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں، یہ کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اگر ہاں نہیں تو کم سے کم نہ ہی میں جواب دے دو تاکہ میں اگلا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ کسی نے سن لیا تو قریب آ کر کہا چچا جان یہ مسجد کا دروازہ ہے، اس وقت گھر میں مسجد میں کوئی نہیں ہے، کس کا جواب آئے گا؟ بس یہ فقیر و فقیر یہ سن کر کچھ دیر کھڑا رہا، سوچتا رہا، اور پھر ایک دم سے اس نے اپنے پیالے کو توڑ دیا اور کہنے لگا مانگتا مانگتا جب میں رب کے دروازے پر پہنچ چکا ہوں تو اب میں کسی مخلوق کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، اب میں کسی مخلوق کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ اللہ ہم بھی مانگتے مانگتے آج آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، ہم بھی آج اپنے پیالوں کو توڑتے ہیں اور ہم بھی آپ سے عہد کرتے ہیں ہم آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ دین بھی آپ ہی سے مانگیں گے، عقل بھی آپ ہی سے مانگیں گے، دنیا بھی آپ ہی سے مانگیں گے، اللہ روزی بھی آپ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہر نعمت آپ سے مانگیں گے۔ اللہ دے دیجئے، اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ پیارے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ اللہ ایسا رب ہم کہاں سے لائیں؟ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے میرے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ اس نفس کی بندگی سے بچا لیجئے، اس نفس کے اشاروں پر ناچنے سے بچا لیجئے، اس نفس کا ہر مشورہ اللہ قبول کرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ ایمان کی مدد لینے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ فوراً جب نفس ہم کو بہکائے فوراً ہم آپ کو یاد کر لیں، جنت کو یاد کر لیں، آخرت کو یاد کر لیں۔ اللہ اپنی عقل سے سوچ لیں، کوئی تدبیر کر لیں کہ ہم نفس کے مشورے پر چل کر گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ اے اللہ ایسا مزاج ہمارا بنا دیجئے، ایسی استعداد ہمارے اندر پیدا کر دیجئے، ایسی استعداد ہمارے اندر پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، بھوکے پیاسے فقیر ہیں، بھوکے پیاسے فقیر ہیں۔ اللہ بھوکے پیاسے فقیروں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کئی فقیر اکٹھا کسی سیٹھ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور سیٹھ دروازہ کھول کر خیرات بانٹنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ نہیں کرتا کہ 4 کو دے دے اور 10 کو واپس کر دے، وہ چاہے تھوڑا تھوڑا دے وہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ آج آپ ہمارے ساتھ یہ نہ کیجیے گا کہ ہم میں سے کچھ کی دعا قبول کر لیجئے اور باقی کو خالی ہاتھ واپس کر دیں۔ اللہ ہم میں چٹائی مت کیجیے گا، اللہ ہم میں چٹائی مت کیجیے گا۔ اللہ سب کو دے دیجئے، اللہ سب کو دے دیجئے، اللہ سب کو دے دیجئے، اللہ سب کو دے دیجئے۔ اللہ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی دے دیجئے۔ اللہ جو موجود ہیں ان کو بھی دے دیجئے۔ جو خدمت کے ساتھی دعا کے موقع پر اٹھ کر خدمت میں لگے ہیں اللہ ان کو بھی دے دیجئے۔ اللہ ہمارے تمام معاونین کو دے دیجئے۔ اللہ کھانے پکانے والوں کو بھی عطا فرما، اللہ برتن دھونے والوں کو بھی قبول فرما، اللہ جھاڑو دینے والوں کو بھی قبول فرما، اللہ استنجا خانہ صاف کرنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے رب کریم اے رب کریم اللہ سفید داڑھی والا بوڑھا بندہ جب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سنا ہے آپ نے کہہ رکھا ہے مجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بوڑھے بیٹھے ہیں انہی کی آمین کے طفیل ہم سب کا بیڑا پار کر دیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم یہاں پر جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے، ہم آئے تھے گندے دل لے کر۔ اللہ ہمارے دلوں کو جانے سے پہلے دھو دیجئے، اللہ دھبوں کو دھو دیجئے، اللہ دھبوں کو دھو دیجئے، اللہ مٹا دیجئے۔ اللہ تبارک اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ
آج سری نگر کشمیر میں میرے ایک بڑے چہیتے دوست، بہت پیارے عالم دین، عالم ربانی مولانا مفتی رشید صاحب کی جوان اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، مفتی صاحب خود عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے در پر ہیں، اور پیچھے آپ نے اللہ ان کی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ، میرے گمان کے مطابق مرحومہ بڑی صالحہ خاتون تھی، بڑی صالحہ خاتون تھی، سلسلے میں داخل تھی، رو رو کر اللہ کی محبت کا طریقہ پوچھتی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ کامل مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہ ان کے دونوں بچوں کا کہ کفالت فرما، اللہ ان کے دونوں بچوں کی سرپرستی فرما۔ اللہ مفتی رشید صاحب، ان کے غمزدہ شوہر، اللہ ان کو صبر و اجر نصیب فرما، ان کو صبر و اجر نصیب فرما، ان کے رتبے بلند فرما۔ اللہ اس خاندان پر، اللہ اس پورے خاندان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اپنے اس خاندان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، وہ تمام دوست احباب اور متعلقین جو اس وقت غم کے ساتھ جنازے میں شریک ہیں، اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، ہم جب تک زندہ ہیں اللہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے زندہ رہیں، غفلت والی زندگی سے بچا لیجئے، اللہ غفلت والی زندگی سے بچا لیجئے۔ اللہ اچانک اللہ کسی دن ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی پیش آ جائے گا۔ اللہ ایک درخواست ہے، موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھیے، اللہ ایمان کے ساتھ، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ، اللہ عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اور جب وقت موعود آئے آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اللہ ایک درخواست اور ہے، اللہ ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے۔ ان کی خدمت میں، ان کے ازواج مطہرات کی خدمت میں، اصحاب و صحابیات کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات اور تمام اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کی خدمت میں، اور اللہ اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔